پشاور کا قصہ خوانی بازار جہاں کہانیاں بیچی جاتی تھیں۔ یہ بازار لفظی طور پر دنیا بھر کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے ہسٹری گاٹ مسٹری، اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا بازار جہاں کبھی کپڑا، مسالہ یا زیور نہیں بلکہ کہانیاں بیچی جاتی تھیں۔ جی ہاں، پشاور کا قصہ خوانی بازار، جہاں ہر دکان ایک کتاب تھی اور ہر دکاندار ایک زندہ داستان گو۔ شاہراہ ریشم 2 صدی عیسوی سے 15 صدی عیسوی تک یورپ اور ایشیا کے درمیان انتہائی قدیم اور وسیع تجارتی راستہ تھا جو مغرب کو مشرق سے ملاتا تھا، اور ان اقوام کے درمیان لگژری اشیاء، چین کا ریشم، مسالے، مغرب کی اون کے لیے پورسلین، سونے اور چاندی کی تجارت ہوتی تھی۔ تجارت کے علاوہ یہ بدھ مذہب، ہندو دھرم اور اسلام کے پیغامات کے تبادلوں اور پھیلاؤ کا بھی ذریعہ تھا۔ اسی راستے سے کاغذ بنانے اور گن پاؤڈر بنانے کی ٹیکنالوجیز کا بھی تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اسی راستے سے سائنسی اور غیر سائنسی نظریات اور طرح طرح کی بیماریوں کا بھی پھیلاؤ ہوتا تھا۔ 14ویں صدی میں اسی راستے سے بلیک ڈیتھ جیسی خطرناک بیماری پھیلی جس نے یورپ کی لگ بھگ 60% آبادی کو لقمہ اجل بنا دیا۔ صدیوں پہلے پرانے زمانے میں جب شاہراہ ریشم کے تجارتی اور سیاحتی کارواں دنیا بھر سے پشاور پہنچتے تو تھکے ہارے مسافر اسی بازار میں بیٹھتے اور پھر شروع ہوتی ایک محفل۔ چائے اور قہوے پر کہکہے گونجتے اور ساز بجتے اور دور دراز کے ملکوں کی کہانیاں سنائی جاتی۔ کوئی بخارا سے آتا، کوئی سمرقند سے، کوئی قافلہ چین سے، اور ہر شخص اپنے سفر کی حیرت انگیز داستان سناتا۔ اسی لیے اس مقام کا نام پڑا قصہ خوانی بازار۔ اسے وسطی ایشیا کا پیکاڈلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں قصے سنائے جائیں۔ لیکن اسی بازار نے ایک دردناک دن بھی دیکھا، 23 اپریل 1930، جب برطانوی فوج نے آزادی کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولیاں برسا دیں۔ ان لوگوں کا تعلق غفار خان کی خدائی خدمت گار پارٹی سے تھا، اور وہ انگریز حکومت کے خلاف بالکل پرامن مظاہرہ کر رہے تھے۔ سب کے سب مظاہرین پشاور کے مسلمان تھے۔ چشمدید گواہوں کے مطابق سپاہیوں نے کئی گھنٹے تک فائرنگ جاری رکھی۔ پشاور کے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ انگریز انتظامیہ ہلاکتوں کی تعداد 20 بتاتی رہی، لیکن موقع پر موجود لوگوں کے مطابق لگ بھگ 400 افراد شہید ہوئے۔ اور اس بازار کی اینٹوں میں وہ خون آج بھی بولتا ہے۔ قصہ خوانی، جہاں کبھی لوگ کہانیاں بیچتے تھے اور ایک دن اپنی جانیں دے کر تاریخ لکھ گئے۔ آج بھی جب آپ قصہ خوانی بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ہلچل میں کہیں دور پرانے داستان گوؤں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اور شہداء کی صدائیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ صرف بازار نہیں، ایک زندہ تاریخ ہے۔ یہ ہے ہسٹری گاٹ مسٹری۔ اگلی بار آپ کہاں جانا چاہیں گے؟